السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب کا اہم خطاب پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عظمت قرآن کریم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوست، مختصر سا وقت لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، بڑے سے بڑا پہاڑ، علی جبل، اس میں جو دو زیر ہیں تنوین، وہ تفخیم کی ہے عربی قاعدے کے مطابق، بڑے سے بڑے پہاڑ، کوہ ہمالیہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کانپ جاتا، لرائیتہ خاشعا، کانپ جاتا۔ پہاڑ جس میں کوئی شعور نہیں، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ تو باشعور ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ پتھر بے جان، اس پر اگر ہم یہ قرآن اتار دیتے تو یہ اللہ سے ڈر کر کانپ جاتا، اور انسان نہیں کانپ رہا، انسان نہیں ڈر رہا، اور اتنا ہی بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسے ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں اثر پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، اور اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، لیکن یہ انسان نہیں پسیج رہا۔ پہاڑ اور پتھر پسیج جائے اور انسان نہ پسیجے، یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ قرآن جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، معجزہ ہے، آج بھی اسی طرح معجزہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ معجزہ تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن اس کی طرف سے انتہائی غفلت، لاپرواہی، بے توجہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں،
تمہیں سمجھا رہے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور کرو، مثالوں میں غور کرو۔ اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، 1000 کے قریب مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں اپنے قرآن میں، ان مثالوں پر غور کرو۔ غور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ترجمہ اٹھاؤ اور جو سمجھ میں آئے اس کو سمجھو کہ یہ آخری ہے، یہی ہے اصلی۔ نہیں، کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھ کر قرآن پر غور کرو اور سمجھو۔ صرف ترجمہ ٹرانسلیشن سے آپ، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، آپ ڈاکٹری کی کسی کتاب کو پڑھ کر آپ علاج نہیں کر سکتے، حالانکہ کتابیں موجود ہیں، میڈیسن کی کتابیں موجود ہیں، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، کیا بیماری ہے اس کی مشینیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی، نہ شہر کا نہ گاؤں کا، ان کتابوں کو لے کر اور مریض کا علاج نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ ایسا کرے گا تو مریض کل کے بجائے آج ہی پہنچ جائے گا اوپر۔ تو جب آپ میڈیسن، طب کی کتابیں صرف اس کو پڑھ کر اسٹڈی کر کے آپ علاج نہیں کر سکتے، انجینئر کی کتابوں کو آپ پڑھ کر آپ مکان نہیں بنا سکتے، آپ لا بکس پڑھ کر آپ مقدمہ نہیں لڑ سکتے، وکالت نہیں کر سکتے، آپ کو عدالت میں کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک کہ باضابطہ آپ کے پاس تعلیم نہ ہو۔ تو آج ہر شخص یہ سمجھے کہ میں قرآن خود سمجھ لوں گا، یہ اس کی ناسمجھی ہے، نہ جانے پھر کیا سے کیا سمجھتا ہے۔ بہت لوگوں نے جو جس کا ذہن ہے اس کے حساب سے وہ سمجھ لیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، بڑے بڑے پڑھے لکھے دنیا میں آئے اور بغیر کسی استاذ کی صحبت کے، اہل اللہ کی صحبت کے، قرآن کے معجزات کا انکار کر دیا۔ وہ موجود ہیں، ان کی تفسیریں، وہ تو شکر یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں ہی نے، علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگوں ہی نے اس تفسیر کو بند کر دیا۔ معجزات کا انکار، معجزات کا انکار، ہر چیز میں تعویل۔ تو قرآن آپ سمجھیں اہل اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے کتاب اتاری تو کتاب کے ساتھ انعمت علیہم بھی اتارے، جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا۔ من النبیین، وہ انعام یافتہ، ہدایت یافتہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ والصدیقین، صدیق ہیں۔ والشہداء، شہداء ہیں۔ والصالحین، اور اہل اللہ ہیں۔ بس اسٹڈی کر لی اور بولنا شروع کر دیا۔ دیکھو، بصوم غد نویت من شہر رمضان، نیت کی ہم نے، آپ نے، اس پر ایک ادھم مچتا ہے، اس پر ایک ادھم مچتا ہے۔ جو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں نا، بس وہ سمجھتے ساری دنیا یہی ہے کنواں۔ بصوم غد، کہ
کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. اب پروپیگنڈا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بھائی روزہ تو آج کا ہے. یہ کل کا روزہ کیا رکھ رہے ہیں بھائی؟ روزہ کل کا ہے، نیت اب کر رہے ہیں. آدمی سوچتا واقعی تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ غد کا ترجمہ وہ دیکھ لیتا ہے ڈکشنری میں اسٹڈی کر کے. غد کا ترجمہ کل ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. روزہ کل کا، نیت کل کے روزے کی اور ہے آج کا. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ وہی بات ہے کنویں کے میڈک ہونے کی. اس کے پاس اتنا ہی علم ہے، اتنا بھی نہیں ہے کسی نے اتنا علم ڈالا ہے، اتنا سا چھٹانک، آدھی چھٹانک، تولا، ماشا، رتی برابر، وہ اس کو لے کے اچھل رہا ہے. دیکھو غد کا ترجمہ کل نہیں ہے، غد کا ترجمہ کل نہیں ہے. غد کہتے ہیں جو اگلا مومنٹ ہے، اگلا مومنٹ. اب جس وقت ہم ہیں اس سے آگے کا، فیوچر کا. وہ چاہے 1 سیکنڈ کے بعد آئے، 1 منٹ کے بعد آئے، 1 گھنٹے کے بعد آ جائے، 1 دن کے بعد آ جائے، 100 دن، 1000 دن، 1000 سال کے بعد آئے، وہ سب غد ہے. وہ سب غد ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو غور کرو، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اس سے مراد کل نہیں ہے، وہ آخرت ہے، قیامت ہے. وہ کب آئے گی اللہ کو معلوم. جو کل ہے، آج 21 تاریخ ہے نا، اس سے مراد 22 تاریخ نہیں ہے. جو آج 21 تاریخ ہے، 21 اپریل ہے، اور 29واں روزہ ہے، اور کل کو انشاءاللہ عید کی توقع ہے. تو اس سے مراد، اس غد سے کل عید کا دن مراد نہیں ہے، قیامت مراد ہے. وہ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اگلا لمحہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہاں بھی غد کا لفظ آیا. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ آسانی کے لیے ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل 22 تاریخ کی تو پتہ نہیں ہے آدمی کو، لیکن آج 21 تاریخ جمعے کے دن کی دوپہر کو اس کو پتہ ہے، 10 بجے کی پتہ ہے، 11 بجے کی پتہ ہے، شام کی پتہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا. پتہ ہے کسی کو؟ اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. اگلے سیکنڈ کا بھرا پورا شہر ہے، شہر، محلہ نہیں، شہر، ریل پیل، چہل پہل، اور دھڑا دھڑ زلزلہ آیا اور جناب وہ عمارتیں گر گئی. ابھی وہ شخص جس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں ہیں، وہ 3 سیکنڈ پہلے 3 فلیٹ کا مالک تھا. اب 3 روٹیاں وہ بھی بھیک میں ملی ہوئی ہیں اس کو. یہ سامنے کی بات ہے، یہ نہیں. اور قریب آ جاؤ، 2 شخص بات کر رہے ہیں، 2 شخص بات کر رہے ہیں، اور کیمرے کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے، بات کر رہے ہیں، منہ کھولا ہے بات کرنے کے لیے کہ جناب دھڑ 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 ختم. انہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل 22 تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے، آج کا پتہ ہے. ارے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے.
جب آپ نیت کرتے ہیں بصوم غد، اس کے بعد کوئی پانی کا گھونٹ نہیں پیتا، کوئی پھینی نہیں کھاتا، کوئی چیز نہیں کھاتا، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، نیت کے بعد تو نہیں کھاتا نا کوئی۔ اگلا لمحہ بصوم غد، میں اگلے لمحے سے جو میرا روزہ شروع ہو رہا ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، بزرگان دین کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے، سینکڑوں سال سے دعا چلی آ رہی ہے، بس اس میں لوگوں نے پک نکال دی ہر چیز پہ۔ علم نہیں ہے تمہارے پاس، سمجھ نہیں ہے۔ غد کس نے بتا دیا کہ کل کو بھی کہتے ہیں، قرآن ہی میں ہے، وہ کل کو بھی کہتے ہیں، لیکن صرف کل کو کہیں ایسا نہیں ہے، وہ کل 1000 سال کا، 50,000 سال کا، 1 کروڑ سال کا بھی ہو سکتا ہے قیامت کا دن، اور 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ، اگلا سیکنڈ، اگلا مومنٹ۔ تو دین، قرآن اہل اللہ سے سیکھو۔ جو آج کل پھر رہے ہیں ٹرانسلیشن والے، اسٹڈی کرنے، سیلف اسٹڈی والے، سیلف اسٹڈی کر کے اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ بیمار ہے تو اس کو مار ڈالیں، اس کی جان لے لیں، یہ تو ایمان کا معاملہ ہے۔ طرح طرح کے تو آدمی اپنی سوچ کے مطابق وہ کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے، کچھ سے کچھ، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے بس وہی صحیح ہے۔ تو قرآن میں جو مثالیں ہیں ان میں غور کرو۔ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت بھرا پڑا ہے پورا قرآن۔ نبی کی رسالت، آخرت پر یقین۔ آج یہ یقین بہت کم ہو گیا، بہت کمزور پڑ گیا ہے، خاص کر جو ہمارے بچے اور بچیاں جو اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں، اور دشمن ان کی طاق میں ہے، طرح طرح سے ان کو بہکا کر، ورگلا کر، طرح طرح کے جھانسے دے کر ان کی عزت و آبرو پامال کرتے ہیں، اور پھر برباد ہونے کے لیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی رہتی ہے۔ ہو رہا ہے نا ایسا ہو رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں۔ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، بچوں پر بھی، بچیوں پر بھی۔ ان کا عقیدہ مضبوط ہو اللہ کی وحدانیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ جو کورس آ رہے ہیں، کورس طرح طرح کے، جس میں کفر ہے، شرک ہے، آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اپنے گھر عقیدے کو درست کیجئے، کرائیے ان بچوں کے اور بچیوں کے، ورنہ بڑا خطرہ ہے۔ آپ کی، ہماری تو گزر گئی جیسے گزر گئی اور گزر جائے گی، ان بچوں کے مستقبل اور فیوچر کا مسئلہ ہے، بچیوں کے مستقبل اور فیوچر کا مسئلہ ہے۔ دشمن بہت طاقت میں ہے اور بڑی تدبیریں کر رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، ہم جذباتی ہیں، ہم صرف جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ارے کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، اور دشمن پوری جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ ہر ذریعہ، ہر وسیلہ، تمام ذرائع وسائل اختیار کر رہا ہے آپ کے بچوں کے دلوں سے ایمان نکالنے کی۔ کہیں گھر واپسی کا نام ہے تو کہیں کسی چیز کا نام ہے۔ ارے یہ گھر تو آدم کا ہے، آدم ہمارے باپ ہیں،
یہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے، تمہیں آنا چاہیے باپ کے گھر۔ آدم تو سب کے باپ ہیں۔ ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے، پورا پروپیگنڈا زور و شور کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء، اہل علم، اہل بصیرت کے مشوروں کو سامنے رکھ کر خود کوئی ڈیسیزن نہ لیں۔ علماء، اہل علم، اہل تدبر، ان کے مشوروں کے مطابق ہمارا نوجوان ینگ بلڈ ان کے مطابق چلے، اسی میں خیر ہے۔ بہرحال آج یہ امید و توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج الوداع ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے اور غالباً رمضان کا بھی الوداع ہے۔ کوشش تو بہت کریں گے لوگ آج چاند نکالنے کی، کہیں نہ کہیں سے نکالیں، بہت کوششیں ہوں، بہت کوششیں ہوں۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ زیادہ کوشش کریں گے، بہت کوشش کریں گے۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اس سنبھل میں، ہمارے سنبھل میں، میں سنبھل کا ہوں، سنبھل ضلع مراد آباد، تو وہاں کسی گاؤں میں 2-3 آدمی تھے، انہوں نے کہیں چاند دیکھ لیا 29 کا۔ شہر میں آئے وہ، کوئی بسیں، کاریں، یہ تو تھی نہیں آج سے 50-60 سال پہلے کی بات، کیسے کیسے بیل گاڑی میں آئے بیچارے، رات کا وقت ہو گیا اور زیادہ۔ مفتی حضرات کو اٹھایا تو صاحب چاند دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، گواہیاں لی جا رہی ہیں، بھائی فلاں مفتی صاحب کے پاس اور جاؤ، وہ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، مراد آباد جاؤ۔ جان عذاب میں آ گئی بیچاروں کی۔ صبح ہو گئی، اعلان تو ہو گیا ہے، ان باپ بیٹوں نے یہ کہا گالی بک کر کہ اگر گاڑی کے پہیے کے برابر بھی اگر چاند دیکھو تو آگے شہر میں مت بتانا، تو جان مصیبت میں ڈالنا۔ کوشش میں بہت پوری کوشش رہے گی جن حضرات نے روزے نہیں رکھتے بیچاروں میں۔ تو خیر، چونکہ سعودیہ میں آج عید ہے اس لیے توقع ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو آج الوداع روزوں کا بھی ہے غالباً، اور جمعہ تو ہے، یہ جمعۃ الوداع، یہ 5واں جمعہ ملا ہے اس رمضان میں، 5واں۔ پہلا بھی جمعہ تھا، پہلے روزہ جمعے کا تھا، اور یہ آج بھی جمعہ ہے الحمدللہ۔ الوداع کے جمعے کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی خصوصیت یا خطبے میں الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع یہ سب چیزیں بناوٹی ہیں، یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کی کہیں کوئی اصل نہیں۔ میں نے کہا نا بہت سی چیزیں ملا دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ چل رہی ہے۔ جیسے اور جمعے ہیں، یہ بھی جمعہ ہے، یوں جمعے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک اہتمام ہے۔ جمعے کا مطلب یہ اجتماعیت، اور جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے بتایا کہ جمعہ تو اصل میں شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا، جامع مسجد، جمعہ مسجد، جمعہ مسجد ہر شہر میں ایک ہی ہوتی ہے نا، جمعہ مسجد۔ جمعہ مسجد کا مطلب یہ کہ جہاں جمعے کی نماز ہو۔ اب ہر محلے میں ہونے لگی، اور محلے کی ہر مسجد میں بھی جمعہ ہونے لگا، اور خیر سے میں نے سنا کہ شاید اس مسجد میں یہ بیچاری رہ گئی تھی، شاید اس میں بھی جمعہ ہونے لگا، یہاں بھی جمعہ ہونے لگا، کہ ساری مسجدوں میں ہو تو یہ بیچاری یہ بھی یاد کر دی ہوگی مسجد کہ یاد علی ہوں میں، تم یہاں جمعہ کیوں نہیں ہے۔ بہرحال تو جمعہ تو اصل میں اجتماعیت ہے کہ سارے لوگ شہر کے اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کا حال چال معلوم کریں، خیر خبر، کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی، کوئی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے،
اس کے اوپر قرض ہے اس لیے نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق باقاعدہ رجسٹر تھا ان کے زمانے میں، رجسٹر، حاضری ہوتی تھی، حاضری، باقاعدہ نمازیوں کی حاضری، اور نہیں آ رہا ہے تو پوچھواتے تھے کیا بات ہے۔ پتہ چلا بھائی قرض ہے اس کے اوپر، اور وہ جس سے لیا ہے وہ بھی نماز کو آتا ہے، تو شرمندگی ہوگی اس لیے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، یا بیمار ہے تو اس کا انتظام کراتے ہیں۔ پتہ چلتا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اچھا خاصا اچھا کٹا ہے، اور پھر بھی نہیں آ رہا، تو امام غزالی نے یہ لکھا ہے احیاء علوم الدین میں کہ اس کا جنازہ ڈمی جنازہ، اصلی جنازہ نہیں، ایک جنازے کی شکل، کہ یہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ فلاں کا جنازہ ہے، شہروں میں نکالا جاتا، یعنی جو نماز کو نہیں آ رہا ہٹا کٹا، وہ گویا زندہ نہیں ہے، وہ شریعت میں اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ تو بھئی نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے رغبت، قرآن سے جڑنا، اور قرآن جو قرآن والے ہیں، اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، ان سے سمجھنا، خود نہیں سمجھنا۔ ٹھیک ہے آپ ترجمہ پڑھیں، اسٹڈی کریں، لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو خود ڈیسیزن نہ لیں، کم سے کم اتنا کریں، خود ڈیسیزن نہ لیں، بلکہ اہل علم کے پاس جائیں کہ بھئی یہ ہے، یہ کھٹک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے پورے طور پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دستور ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اور روح ہے، اور روح کے بغیر انسان ایمان والا مردہ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر۔ میں کلا مسجد، جو کالی مسجد کہلاتی تھی، وہ امام تھا، اس کے برابر میں پوچھا پنڈت میں حالی کا مکان تھا، ہاں وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھے، وہاں کے لوگوں نے بتایا ایک بڑے میاں آئے تھے، ایک بزرگ ہندو غیر مسلم، تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے استاد حالی الطاف الرحمن نام تھا ان کا مکان، میں شاگرد ہوں۔ وہ آئے، ان کو لے گئے لوگ، لڑکے، بھئی یہ ہے گھر۔ تو دیوار سے لگ کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ جو لڑکے تھے وہاں کے بتا رہے تھے کہ وہ تو ڈر گئے، کہیں بڑے میاں دم نہ دے دیں، یہاں کہیں ہمارے ہتھے نہ پڑ جائیں، ہماری جان کو نہ آ جائے۔ کیا ہوا چچا، کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا جب میں پڑھنے آتا تھا استاد سے تو یہ جتنی کھڑکیاں ہیں نا، کھڑکیاں، ان سب سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، اور آج لتا منگیشکر اور رفیع کی گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ایک پروفیسر کا ابھی میں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ وہ جاپانی لڑکی، اس نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ یہ روزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا روزہ یہ ہے، یہ ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو بھائی کھانے پینے سے ہم اتنے سے بچ کر اتنے ٹائم تک رکتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ، فریب، اس سے بچتے ہیں۔ کچھ جاپانی لڑکی کو بتایا تو کہتی ہے انکل آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے وہ لڑکی، انکل آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں، آپ سال میں 1 مہینے بچتے ہیں جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، یہاں تو ہم سال کے 12 مہینے بچتے ہیں، آپ تو صرف 1 مہینے بچ رہے ہیں، 11 مہینے کچھ بھی کریں۔
بہرحال اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ ایک ضروری بات یہ کہنی رہ گئی جو ہر سال ہمارے قاری صاحب کی توجہ دلاتے ہیں، اور عشاء کے بعد تراویحوں کے بعد جو بات ہوئی تفصیلی اس میں بھی ذکر آیا کہ یہ آپ کا بھائی، آپ کا عزیز جو برسوں سے یہاں حاضر ہوتا ہے، پنجاب میں جو مسجدیں غیروں کے قبضے میں ہیں ان کی بازیابی اور باز آبادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ ایک مسجد 35 لاکھ روپے دے کے خالی ہوئی، پھر اور کئی مسجدیں ہوئیں اور کئی مسجدیں ہوئیں۔ ہمارے قاری صاحب جا چکے ہیں، وہاں جا کے امتحان لے چکے ہیں، اور اب 4 مسجدوں میں الگ کام چل رہا ہے، اور ایک سرہند میں جگہ لی ہے جہاں قادیانیوں نے اپنا مرزا واڑہ بنا رکھا ہے مسجد کی شکل میں، بہت خوبصورت، اور اس پر مسجد اور کلمہ سب لکھ رکھا ہے۔ وہاں 127 گھر مسلمانوں کے وہ گمراہ ہو رہے تھے، قادیانی ہو رہے تھے وہ۔ تو مالیل کوٹلہ کے لوگوں نے اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے توجہ دلائی کہ بھئی تو کرتا ہے، یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں 100-200 گز جگہ خرید لی ہے، اس کا رجسٹریشن ہو گیا۔ اس کی تعمیر کے لیے پرمیشن، ہم نے سوچا کہ پہلے پرمیشن لیں، پیپر ورک اپنے کمپلیٹ ہوں، یو پی جیسا معاملہ نہ ہو، اگرچہ وہاں نہیں ہے، پنجاب میں ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن کل کو کیا صورت حال ہے، اس لیے سارا پرمیشن لینے کے بعد کام شروع ہو گیا۔ ابھی 3 دن پہلے وہاں وہ سمر سیول بورویل وہ لگوایا ہے، کام شروع ہو گیا۔ ابھی بات ہو رہی تھی تراویح کے بعد کہ یہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ لوگ جائیں گے، اس میں ضرورت ہے کہ کام شروع کرانے کے لیے ابھی عید کے فوراً بعد وہاں کام شروع کرانا ہے۔ 16 لاکھ کا بجٹ ہے۔ آپ حضرات زکوٰۃ کی رقمیں تو دیتے ہی ہیں، لیکن اس مد میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے نمائندے قاری صاحب موجود ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور یہاں جو دینا چاہیں لیکن بتا دیں کہ بھئی یہ مدرسے کی رقم ہے زکوٰۃ کی اور یہ مسجد کی رقم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، بڑے گناہ ہوئے ہم سے، پورا مہینہ رمضان میں بھی ہم گناہوں سے باز نہ رہ سکے۔ الہی ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے اس جرم عظیم پر عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ پروردگار، ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں ہمیں معافی مل سکے۔ ہم نے سنا ہے تیرے نبی نے فرمایا، اور تیرے نبی نے سچ فرمایا، اور جن راویوں نے یہ روایت ہم تک پہنچائی وہ راوی بھی سچے، اور تیرے نبی تو سچوں کے سچے، صادق الامین، کہ تم ماں سے زیادہ، ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے، اور شفقت کرنے کے، مغفرت کرنے کے بہانے پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان بھی بہانہ ہے، یہ شب قدر بھی بہانہ ہے، یہ آج کا جمعے کا دن، مبارک دن جس میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مانگو قبول ہے، یہ بھی تیری طرف سے بہانہ ہے۔ الہی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے بری فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے بچوں اور بچیوں کے عقیدے کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم فرما۔ دشمن اس طاق میں ہے، اس جگاڑ میں اور تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے نکال دوں، لیکن پروردگار تو اپنی تدبیر پر واللہ غالب علی امرہ، تو اپنی تدبیر پر غالب ہے۔ الہی ان کی تمام دشمنوں کی تمام تدبیروں کو، سازشوں کو، ان کے تمام مکر و فریب کو الہی نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ایمان کا بول بالا فرما، اور ایمان پر سب سے پہلے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاملات قرآن والے بنا، ہمارے اخلاق قرآن والے بنا دو، ہماری عبادات قرآن والی بنا دو، ہماری زندگی قرآن والی بن جائے۔ سلف صالحین میں قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، دنیا ان کی عزت کرتی تھی۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ الہی ہماری زندگیوں میں قرآن پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں قرآن پیدا فرما، ہمارے اعمال میں قرآن زندہ نظر آئے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ جو انہوں نے بھائیوں نے ہمارے زکوٰۃ دی ہے یا دینے والے ہیں، الہی ان کی زکوٰۃ کو قبول فرما۔ صدقہ فطر جنہوں نے دے دیا یا آج دے دیں، الہی ان کے صدقہ فطر کو، جو روزوں کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے فضل ہے، الہی ان کے صدقہ فطر کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور اپنے نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔